بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی قسط میں ہم بات کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید کے مسلمانوں کے لیے غزوہ احد کے وقت جب انہوں نے پلٹ کر وار کیا تھا تو 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنیادی طور پر ایک جرنیل تھے، جنگی اور حربی حکمت عملی ان کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ ان کی اس جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے دستے کے درمیان ایک چٹان کی مانند کھڑے ہو گئے۔ یوں انہوں نے مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع دیا کہ وہ محفوظ مقام یعنی احد کی پہاڑی پر چڑھ سکیں، مگر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جناب خالد کی تعریف کی جاتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ خصوصیات جس شخص میں ہوں وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ ان صلاحیتوں کے حامل مجاہد جنگجو اور جان باز کی اسلام کو اشد ضرورت تھی۔ آخر یہی ہوا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن الحاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اسلام قبول کر لیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و مافیا کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی اس سپہ سالار کو عطا کر دی گئی تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جو معرکے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور اجازت سے لڑے، ان میں ایک جنگ موتا بھی تھی۔ جنگ موتا کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کی قیادت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم سنبھال لیں، اور اگر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پرچم اٹھا لیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں اپنا امیر منتخب کر لیں۔ اور پھر میدان جنگ میں اسی طرح ہوا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد بالآخر سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان فوج کی قیادت سنبھالی، اور ایک انتہائی مشکل صورتحال میں ہونے کے باوجود فوج کو بحفاظت دشمن کے نرغے سے نکال لائے۔ جنگ موتا میں ہی پہلی مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کے طور پر ابھرے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے تو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک لڑاکا دستہ دیا گیا تھا۔ جب مسلمان فوجیں 9 اطراف سے مکہ میں داخل ہوئیں تو 8 اطراف سے تو کفار نے کوئی مزاحمت نہ کی، مگر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کی کفار سے شدید جھڑپ ہوئی۔ اس مزاحمت میں کئی کافر مارے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاتحانہ شان سے زرہ پہنے، سر پر فولادی خود رکھے، تلوار تھامے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا
کہ یہ کون ہیں؟ صحابہ نے تعارف کروایا کہ یہ خالد بن ولید ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیتوں، جان بازی، دلیری، خود اعتمادی اور آزاد طبیعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے تھے۔ ان غلطیوں پر جن پر کسی اور صحابی کو سخت سرزنش کی جاتی، سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درگزر کر لیا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی جھڑپ نہ ہو۔ اس کے باوجود بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے جھڑپ کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہم پر حملہ کر کے ہمیں لڑنے پر مجبور کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو بہت پیار سے ٹال دیا کہ جو ہوا سو ہوا، اور سید خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مزید سرزنش نہیں کی گئی۔ اسی طرح ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے کچھ ایسے لوگ قتل ہو گئے جن کے بارے میں شک تھا کہ وہ کافر ہیں یا مسلمان۔ جب اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر بھی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا، اور جو لوگ قتل ہوئے تھے ان کے ورثاء کو اس کی دیت یعنی خون بہا بھجوا دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ معاملات کرتے وقت بہت احتیاط سے برتاؤ کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر ہے جو شخص اتنا آزاد، دلیر، بہادر ہو اور اپنی ایک منفرد رائے رکھتا ہو، پھر اس کو یہ اعتماد بھی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے بہت احتیاط سے برتاؤ کرتے تھے، اور اس دور میں بھی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جنگی کارروائیوں میں بہت حد تک خود مختار تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے دوست، رشتہ دار اور ہم عمر بھی تھے، لہٰذا ان کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بحث و مباحثہ ہو جایا کرتا، مگر اس کے باوجود آپس میں ادب، پیار اور محبت بے انتہا تھی۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غزوہ میں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ غزوہ حنین کے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے کہ موقع پر جب مسلمان ایک کثیر تعداد کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک پہاڑی درے میں دشمن نے پہاڑوں کے پیچھے سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک موقع تو ایسا بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بالکل تنہا رہ گئے تھے، تب انہوں نے مسلمانوں کو پکارا اور اپنی طرف بلایا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے از سر نو صف بندی کی اور دوبارہ دشمن پر شدید حملہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے جگری سے لڑے اور شدید زخمی ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک آپ کی عیادت فرماتے رہے اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد غزوہ تبوک کی مہم میں بھی سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمولیت اختیار کی۔ اس غزوہ کا ذکر بھی قرآن پاک میں آیا ہے۔ تبوک کی مہم کے دوران ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا دستہ تبوک سے دومت الجندل، جو کہ شام کا ایک علاقہ ہے، کی طرف روانہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس ساری مہم کی قیادت سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ یہ اندونی کی بات ہے جب مدینہ منورہ ایک ابھرتی ہوئی اسلامی ریاست کی علامت بن چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلام کی روشنی پورے عرب میں پھیل رہی تھی، مگر کچھ علاقے ایسے بھی تھے جہاں ابھی تک پرانے نظام اور رومی اثرات باقی تھے۔ ان میں ایک اہم مقام تھا دومت الجندل۔ یہ ایک ایسی اسٹریٹجک شہر تھا جو جزیرہ عرب اور رومی سلطنت کے درمیان ایک اہم گزرگاہ پر واقع تھا۔ اس علاقے پر ایک عیسائی حکمران عقیدر بن عبد الملک کی حکومت تھی، جو قبیلہ کلب سے تعلق رکھتا تھا اور رومی سلطنت سے قریبی روابط تھے اس کے۔ عقیدر نے نہ صرف ایک بااثر حکمران تھا بلکہ اس کا قلعہ اور افواج بھی بہت مضبوط تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ عقیدر رومیوں سے مل کر مسلمانوں کے خلاف کسی بڑی سازش میں شریک ہے اور ممکن ہے وہ مدینہ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اقدام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خفیہ اور نہایت اہم مشن پر روانہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ دومت الجندل پہنچ کر عقیدر کو گرفتار کریں اور ممکن ہو تو خون ریزی سے بچتے ہوئے علاقے کو اسلامی ریاست کے دائرے میں لے آئیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا لیکن تجربہ کار اور چست لشکر تیار کیا اور بغیر تاخیر کیے
مدینہ سے دومت الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ طویل، مشکل اور خطرات سے بھرپور تھا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے برق رفتاری سے سفر کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دومت الجندل کے قریب پہنچ کر خفیہ طریقے سے اپنے لشکر کو چھپا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک اچانک وار ہی دشمن کو حیرت میں ڈال سکتا ہے۔ قدرت کی مدد بھی شامل حال تھی۔ اسی رات عقیدر بن عبد الملک کو اطلاع ملی کہ قلعے کے آس پاس ایک نایاب جنگلی بیل دیکھا گیا ہے۔ یہ بیل ایسا تھا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا تاکہ اسے شکار کر سکے۔ عقیدر نے اپنے خاص محافظوں کے ساتھ قلعے سے باہر نکل کر بیل کا پیچھا شروع کیا، اور اسی دوران خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجاہدوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ گمسان کا رن پڑا، کچھ محافظ مارے گئے، کچھ گرفتار ہوئے، اور خود عقیدر بن عبد الملک زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قیدی بنا کر مدینہ منورہ روانہ کیا، اور جلد ہی وہ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مدینہ میں اس کا استقبال کسی عام قیدی کی طرح نہ ہوا، بلکہ ایک معزز انداز میں کیا گیا تاکہ اس پر اسلام کی اخلاقی برتری واضح ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ عقیدر نے غور و فکر کے بعد یا تو اسلام قبول کر لیا یا پھر جزیہ دے کر صلح کر لی۔ بعض روایات کے مطابق وہ اسلام لایا، بعض کے مطابق اس نے اپنے علاقے میں اسلامی اقتدار کو تسلیم کرتے ہوئے صلح کی۔ دومت الجندل کا قلعہ بغیر کسی بڑی جنگ کے فتح ہو گیا، اور ایک بڑی عیسائی حکومت اور اسلامی ریاست کا بڑا حصہ بن گئی۔ نہ صرف عرب کے شمالی حصے میں اسلام کی گرفت مضبوط ہوئی، بلکہ رومی سلطنت کے لیے بھی ایک سخت پیغام تھا کہ اب مدینہ کی طاقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عسکری حکمت عملی، سرعت اور وقت کے بہترین استعمال نے ایک ممکنہ جنگ کو بغیر کسی بڑے نقصان کے فتح میں بدل دیا۔ اس واقعے نے نہ صرف اسلامی فتوحات کے دائرے کو وسیع کیا، بلکہ اسلامی سفارتی حکمت عملی کی بھی خوبصورت مثال قائم کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ آج بھی اسلامی عسکری تاریخ کا ایک روشن باب ہے، جو یہ سکھاتا ہے کہ سچی نیت، اخلاص اور حکمت عملی سے فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں، چاہے دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پر دوسری قسط تھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اس سلسلہ کی تیسری قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔